بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے قوم بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور آپ کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی اور قومی اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء اور مرسلین پیدا ہوتے رہے اور دنیا کی ترقیاں بھی صدیوں تک انہیں حاصل رہی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اللہ کے عظیم شان رسول، سلطنت اور حکومت والے بادشاہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور مصر کے بادشاہ اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن شام سے نکل کر عراق، مصر، حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں تھیں۔ یہ لوگ مالدار اور تجارت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر خصوصی انعامات کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی ان کی بدعمالیاں، بدعہدی، مسلمانوں، اللہ کے پیغمبروں کے ضد سلوکی اور بہت ساری خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات کے بارے میں نماز نہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے لیکن جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک بندہ جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ رات کو نفل پڑھتا ہے لیکن جمعہ کی فرض نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ شخص جہنمی ہے۔ فرض چھوڑ دینا، یہ کیونکہ فرض اللہ کا حکم ہے۔ بندہ ساری رات نفلیں پڑھتا رہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فرض چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کے نفل پڑھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک سنت کے بارے میں پانی کیسا پینا چاہیے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ 3 سانسوں میں پانی پیتے۔ جب برتن منہ سے لگاتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے، جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے تھے۔ ایک فضیلت اور عمل توبہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ زنگ کیسے اترے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، یعنی استغفار کیا کرو۔ گناہ کے بارے میں شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ اتارا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک معمول بن گیا ہے، ہم لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں، واپس لیتے ہوئے لیت العقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ قرض واپس لینا گویا اپنے آپ ساتھ دشمنی بنانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ ایک نیک کام کو ہم نے اور ایک اچھے کام کو ہم نے دوبر بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے۔ پہلی بات ہے کہ قرض لینا اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن سب مجبوری بن جائے تو آدمی اتنا ہی قرض لے جتنی اس کی ضرورت ہو، اپنی ضرورت سے زیادہ قرض نہ لے۔ ہم کئی بار پہلے بھی آپ کو بتا چکے کہ ہم اپنی عیاشیوں کے لیے قرض لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، گاڑی رکھنا ضرورت ہے، گھر بنانا ضرورت ہے، ہم گاڑیاں بینک سے لیز پر لے لیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہاؤس لون لیتے ہیں، ہاؤس فائنینسنگ کے بینک سے جو ہے نا گھر کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں۔ کئی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرضہ ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، نہ اس گھر میں رہنا نصیب ہوتا ہے، الٹا اس گھر کا کر کے بینک پکڑ لیتی ہے، گاڑیاں بینک والے پکڑ لیتے ہیں، قسطیں شارٹ ہو جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسوں سے چیز لیں، چیز پرانی ہو لیکن اپنے پیسوں کی ہو۔ ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ قرض لینے سے منع کیا، بلکہ نصیحت کی قرض لینے سے بچو۔ ضرورت ہو اچھی بات ہے، قرض لینا شرم جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ اپنے اوپر قرض نہ چڑھائیں ورنہ انسان کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ تو میرے بڑی سے علاج زہر اور جادو سے حفاظت کیسے ہوگی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کی 7 عجواں کھجوریں استعمال کر لے تو نہ اس کے اوپر زہر نقصان کرے گا نہ اسے جادو کا اثر کو نقصان پہنچائے گا۔ ویسے 3 دعائیں ایسی ہم پہلے بتا چکے ہیں، اگر وہ آدمی پڑھے تو جادو وغیرہ کے چکروں سے معلوم لگ جائے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھنا، اس سے ایسی حفاظت ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے اگر اس دن کوئی بندہ اس سے قتل بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا، جان مال عزت کی حفاظت کے لیے۔ اگر اور کچھ بھی نہ ہو آخری 3 سورتیں 3 مرتبہ پڑھ لینا، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ صبح پڑھ لینا، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لینا۔ ان کا ایک فائدہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے اللہ اسے نقصان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یا آسان عمل کریں، یہ جھوٹے قسم کے کیا کہتے ہیں عاملوں سے اور ان چکروں سے جان بچ جائے گی۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ نساء نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں، دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں یعنی دوستوں، مسافروں اور جو تمہارے ماتحت ہو ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی محمد رسول اللہ۔ ہمارے رسول نے جو کہا آپ اسے اپنے آپ قبول فرما لیں، جو سنا گیا اسے بھی اپنے آپ قبول فرما لیں، کہ کریم الرحیم نے اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، برحمتک ومنک وجودک